السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم برسکرین میں نظام تعلیم کے جو نمایاں پہلو پڑھ رہے تھے اس کا اگلا پہلو پڑھیں گے جو ہے تدریسی طریقے۔ اس سے پہلے ہم مقاصد تعلیم اور نصاب تعلیم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تدریسی طریقے پڑھیں گے جو برسکرین میں جو نظام تعلیم تھا اس میں کون سے تدریسی طریقے رائج تھے۔ سب سے پہلے ابتدائی تعلیم کے لیے کون سے تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے وہ خاص طریقہ تو راج نہیں تھا، عام طریقے سے پڑھایا جاتا تھا۔ بچوں کو جو ابتدائی تعلیم و مکاتب میں دی جاتی تھی وہ ایک خاص رسم کی جاتی تھی جسے بسم اللہ کی رسم کہا جاتا تھا کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تھا تو والدین اپنے بچے کو استاد کے سپورٹ کر دیتے تھے اور استاد رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور والدین کی موجودگی میں بسم اللہ، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اور سورۃ الفاتحہ بچے کو پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن کریم اور معمولی لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا اور زیادہ توجہ بچوں کی حروف تہجی ان کی مختلف صورتوں کو پہچان کرانے میں کروائی جاتی تھی تاکہ حروف کو پہچان سکیں، ان کی مشق کر سکیں، ان سے الفاظ وغیرہ بنا سکیں۔ اور یہی طریقہ اکبر کے دور میں بھی جو بادشاہ اکبر تھا اسی کے دور میں یہی طریقہ رائج تھا۔ اس کے بعد ثانوی اور اعلیٰ درجات کے تدریسی طریقے کون سے ہیں؟ اس میں جو 4 طریقے استعمال کیا جاتے وہ یہ تھے: تقریری طریقہ تدریس، درسی کتب کا مطالعہ، غیر مطالعے کا طریقہ اور بحث و مباحثے کا طریقہ۔ تقریری طریقہ تدریس کیا تھا؟ یہ بہت قدیم طریقہ ہے جو ہندوستان کے تقریباً تمام مدارس جو ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے مدارس اس میں رائج تھا۔ اس میں کیا تھا، استاد مضمون کے بارے میں طلباء کو لیکچر دیتے تھے اور طلباء جو اس کے اہم نکات ہوتے تھے جو لیکچر کے دوران اس کو نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ استاد درس دیتے کے لیے کسی اونچی جگہ پر یا اونچے مقام یا مسند پر بیٹھتا تھا اور درس کے بعد طلباء سوالات کرتے تھے اور استاد ان کے سوالات کا جواب دیتا تھا۔ اور معلم بھی وعدہ کا جو استاد وہ بھی اپنے جائزہ لینے کے لیے، اپنے درس کا تدریس کا جائزہ لینے کے لیے بھی بچوں سے سوالات وغیرہ پوچھتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو درسی کتاب کا مطالعہ تھا۔ اس طریقہ تدریس میں استاد کتاب کی قرأت کرتے تھے، طلباء نے غور سے سنتے تھے اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ طلباء بھی قرأت کرتے تھے۔ استاد جو بچوں کی غلطیاں ہوتی تھیں اپنے طلباء کی وہ نکالتے جاتے تھے اور مشکل جو عبارات اور اس کی وضاحت کرتے جاتے تھے اور جو ان کے شک و شبہات ہوتے تھے ان کے سوالات کا جواب اساتذہ دیتے رہتے تھے۔ اور اس میں یہ تھا کہ طلباء جو تھے پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تھے اور اسی لیے ان کے سوالات جو ہوتے بڑے جامع اور موضوع قسم کے ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو طریقہ تدریس تھا وہ غیر مطالعے کا طریقہ تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ استاد سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کر کے آتے تھے، کہ استاد پڑھانے سے پہلے جو تھے طالب علم خود پڑھ کے آتے تھے، ان میں جو عبارات مشکل چیزیں ان کی سمجھ لیتے تھے، جو الفاظ مشکل الفاظ ان کے لغت سے ان کا معنی دیکھ لیتے تھے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ایک دفعہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو 2 دفعہ 3 بار کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس طریقہ تھا اس میں صرف وہی مسائل استاد کے سامنے پیش کیے جاتے تھے جو ان کو بار بار کوشش کے باوجود سمجھ نہیں آتے تھے۔ اور غیر مطالعے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو اعلیٰ درجات کے ہیں یا سنجیدہ طلباء کے لیے بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بحث و مباحثے کا طریقہ۔ یہ طریقہ تدریس بہت اہم ہے، یہ سوالات جوابات اس کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ طلباء اور اساتذہ ایک دوسرے سے سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں اور بحث و مباحثے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ ایک بحث کی شکل اختیار کر لیتا، گھنٹہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور مشہور اساتذہ جو ہوتے تھے ان کے درس کے دوران کیا ہوتا تھا، ان کے جو ہم عصر علماء ہوتے تھے وہ بھی اس میں شرکت کرتے تھے۔ اس طرح یہ بحث و مباحثے کا معیار بہت بلند ہوتا تھا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نہایت ہی موزوں طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک تھا مانیٹوریل سسٹم۔ مانیٹوریل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوتے ہیں اعلیٰ درجات کے جو طالب علم ہوتے ہیں اپنے طالب علم میں ہی جو پڑھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں ان کو اپنے جو چھوٹے جماعتوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا جو اساتذہ کی مدد کے لیے بھی ہوتا تھا کہ استاد جب ایک سبق پڑھاتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ذہین بچہ تھا اس سبق کو دوبارہ دہراتا تھا اور دوسرے بچوں کو سمجھاتا تھا، تو اس لیے اس کو مانیٹوریل سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا تھا وہ طلباء میں بھی فرائض کی ادائیگی میں مدد ملتی تھی، معلم کو مدد ملتی تھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں، اور جو طالب علم ہوتا تھا اس کو بھی فائدہ ہوتا تھا، وہ اس نظم و نسق میں حصہ لیتا تھا پڑھانے کی، اس کی اپنی بھی سمجھداری میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں مولانا شبلی بھی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دیتے تھے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علم کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے پڑھائے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا۔ اور یہ منصب جس طالب علم کو دیا تھا اسے عام زبان میں معید ان کے لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ کیا معید کہا جاتا تھا انہیں۔ تو یہ تھا جو تدریسی طریقے اس وقت پڑھائے جاتے تھے برصغیر کے نظام تعلیم میں، جو ہم نے پڑھے
پہلے ابتدائی تعلیم کے لیے طریقہ پڑھے، پھر ہم نے ثانوی اعلیٰ درجات کے جو طریقے تھے وہ پڑھے، جس میں تقریری طریقہ، 10ویں کتاب کا طریقہ، غیر مطالعے کا طریقہ، بحث و مباحثے کا طریقہ اور مانیٹوریل سسٹم وغیرہ تھے۔ تو یہ ہم نے طریقے پڑھے ہیں جو اس وقت استعمال کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے مقاصد تعلیم پڑھے تھے، اور اس کے بعد نصاب تعلیم پڑھا تھا، اور آج ہم تھے تدریسی طریقے پڑھیں۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے جائزہ اور نصب نسق کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ السلام علیکم۔